وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کا تمام لوگوں کو حکم دیا۔ کس چیز کا؟ حنیفیت کا، کہ وہ حنیفیت کو اپنائیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلے، ان کے دین پر چلے۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی اسی لیے کیا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بتایا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا۔ رسول کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچا لو۔ تمام انبیاء کی دعوت اگر ذکر کی گئی ہے تو صرف اسی بات سے ذکر کی گئی ہے کہ قوم کو یہی سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی، اور یہی چیز حنیفیت ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہو۔